ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ 17واں لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے غزوہ احد کے آخری حصے کو سماعت کیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اس بات کو ہم نے سن کے ختم کیا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لے آئے، ہوا یہ کہ جن کے دلوں میں اسلام کا بغض تھا، مخالفت تھی، وہ لوگ تو بڑے راضی ہوئے، بڑی خوشیاں منائیں۔ انہوں نے کہا لو جی یہ تو بڑا اچھا ہو گیا۔ اصل اس جنگ میں ہوا کیا تھا، باقاعدہ طور پہ جس طرح ہار جیت ہوتی ہے یہ ہوئی نہیں تھی۔ سب سے پہلے یہ ہوا کہ مسلمانوں کا پاسا بھاری ہو گیا، کافر ڈر کے بھاگ گئے۔ جب مسلمانوں کے وہ 70 بندے جن کو کہا تھا کہ اترنا نہیں ہے، وہاں سے اترے، اب دوبارہ پھر خالد بن ولید نے حملہ کیا، تو اب مسلمانوں کا پارا جو پلڑا تھا وہ نیچے ہو گیا۔ لیکن پھر ہوا کیا، مسلمان آپس میں پھر متحد ہو گئے اور انہوں نے پھر حملہ کیا۔ اب یہ سارے ڈر کے مارے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، جہاں پہ وہ باتیں ہوئی تھی جو پچھلی دفعہ ہم نے سنی۔ لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی ڈبل تعداد، تقریباً جو کافروں سے ڈبل تعداد میں شہید ہوئے۔ باقی اس کے علاوہ وہ پہلے چلے گئے، نہ کوئی مال غنیمت انہوں نے اکٹھا کیا، نہ قیدی کیے۔ تو مسلمانوں کے حساب سے اور کافروں کے حساب سے اگر ہم اس بات کو ترجیح نہ بھی دیں تو پھر بھی کم از کم بین برابر تو ضرور ہوئے۔ لیکن اگر ہم ٹیکنیکلی طور پہ دیکھیں تو مسلمانوں کی جیت تھی۔ لیکن جو منافق طرز کے لوگ تھے انہوں نے اس چیز کو مشہور کر دیا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے۔ اب جن کے دلوں میں مرض تھا، جو یہودی تھے مدینہ منورہ کے رہنے والے اور دیگر جو کافر تھے مدینہ منورہ کے قریب بستیوں والے، وہ بڑے راضی ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ اور اس میں ایک بندہ تھا عبداللہ بن ابی سلول، جس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ رئیس المنافقین تھا، بڑا تگڑا قسم کا منافق تھا۔ اس کے کئی واقعات پہلے بھی گزرے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے سے پہلے، دیکھ لیں لوگوں کا بغض کس حد تک تھا۔ سرکار جب جمعے کا خطبہ دینا تو یہ کھڑا ہو جاتا تھا، لوگوں کو کہتا ہے لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی کتاب ان کے اوپر نازل ہوئی ہے، ان کی بات توجہ سے سنو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اندر میں پکا ٹھکا منافق تھا۔ مدینہ منورہ میں سب سے بڑے چیلنجز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے وہ اس کی طرف سے تھے۔ یہ اب بڑا طنز کر رہا تھا۔ یہی وہ بندہ ہے کہ 300 بندے عین میدان جنگ میں، جب احد کی، یہ پیچھے والی لڑائی جو ہم نے سنی غزوہ احد، عین 300 بندہ اس وقت جب کافروں کے سامنے مسلمانوں کا مقابلہ ہونے لگا تھا تو 300 بندہ وہاں سے لے کے مڑ آیا تھا۔ تو واضح ہو گیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس نے پھر وہی طریقہ شروع کیا۔ جب سرکار مدینہ منورہ میں آ گئے، سرکار کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف باتیں بھی کرنا شروع کر دیں، کافروں کے حق میں باتیں کرنا شروع کر دیں، طنز کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر جب جمعے کا وقت آیا تو پھر یہ کھڑا ہو گیا۔ اب جب یہ کھڑا ہوا نا تو صحابہ کرام نے بٹھا دیا، کہا نا اب تیری منافقت کھل کے واضح ہو گئی ہے، اب ہم نے تجھے نہیں کھڑا ہونے دینا۔ تو اب پھر یہ تھوڑا شور شرابہ ہوا تو یہ اٹھ کے چلا گیا جس مسجد میں، جس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ تو جب یہ باہر نکلا تو وہاں پہ ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا چلو اس طرح کرو، تو سے غلطی ہوئی ہے تو آ کے معافی مانگ لو سرکار سے۔ وہ کہنے لگا نہیں میں معافی نہیں مانگوں گا۔ تو اب اس کا جو بغض تھا وہ حد درجے کا بار ہو گیا۔ اب اس نے بھی مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فضا دیکھی تو سرکار نے اس چیز کو بخوبی دیکھ لیا کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد جتنے کافر ہیں اب وہ تگڑے ہو گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف آوازیں کسنے لگے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے حملہ کرنے کا پلان بنا لیا۔ تو آپ دیکھیں غزوہ احد کتنی شدید جنگ تھی۔ حضرت انس بن نضر کا ہم نے پچھلی دفعہ سنا کہ 80 زخم ان کو لگے، پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ ان کی بہن نے آ کے ہاتھ کی انگلیوں سے پہچانا کہ یہ تو میرے بھائی کی انگلی ہے۔
اسی طرح صحابہ کو شدید قسم کے زخم لگے، 2 دن صرف گزرے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 2 دن بعد صحابہ اکرام کو کہا کہ صحابہ اٹھو، ان کا پیچھا کریں۔ اور یہ بھی خبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آ رہی تھیں کہ ابھی وہ مکہ گئے نہیں، کافر مکہ گئے نہیں، وہ مکہ کے قریب ہیں، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم پھر پلٹ کے حملہ کریں مسلمانوں پر۔ ان کے کچھ حوصلے بلند ہو گئے تھے، بدر میں تو ان کے دانت کھٹے ہو گئے تھے، اب غزوہ احد میں ان کو کچھ تھوڑی حوصلہ افزائی ہوئی کافروں کو، مکہ کے کافروں کو، تو اب وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم ان کو ختم کر کے آئیں گے، نعوذ باللہ ہم ان کی عورتوں کو قیدی بنا کے لے کے آئیں گے، ان کے جوانوں کو مار کے آئیں گے۔ اب یہ اطلاعات بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ نہیں تھی، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دن بعد اعلان کیا کہ صحابہ کافروں کا پیچھا کرنا ہے۔ یعنی اس پورے آج کا جو پورا درس ہوگا اس میں آپ کئی ایسے غزوات اور سرائے کا ذکر سنیں گے جس کا مین مقصد یہ ہے مسلمان اپنی دہشت کافروں کے اوپر بنا کے رکھے۔ ہماری آج پرابلم یہی ہے کہ ہمارا ڈر، ہمارا خوف باقی قوموں کے اوپر نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس میزائل ہے، ایٹم بم ہے تو بس اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ یہ دین کی منشا ہے، یہ قرآن کی منشا ہے۔ آپ دیکھ لیں گے ان واقعات سے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ کافروں کے اوپر اسلام اور اہل اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے، وہ ڈرتے رہیں ان سے۔ اب یہ جو دوسرے دن ابھی ساروں کے زخم تازہ ہیں، شدید قسم کے 70 80 زخم لگے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے، صرف 2 دن میں تیروں کے تلواروں کے زخم کہاں ٹھیک ہوتے ہیں؟ یہاں تو پھوڑا پھنسی نکل آئے اس کو ہفتہ لگ جاتا ہے، تو جو تیر تلواریں جسم کے اندر چبھی ہوئی ہیں، پھر یہ صحابہ کا جگرا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کل تو ہم لڑ کے آئے ہیں، اب پھر ہم جائیں، خطرہ کوئی نہیں، احتیاطی طور پہ آپ فرما رہے ہیں۔ سرکار نے صرف دوسرے دن کہا صحابہ جانا ہے، تو صحابہ میں سے کسی بندے نے اف تک نہیں کی، کھڑے ہو گئے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے کہا صرف وہ لوگ جائیں گے جو غزوہ احد میں تھے، ان کے علاوہ کسی بندے کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی پھر آ گیا، یہ منافق، یہ پھر آ گیا کہ کہا کہ مجھے جانے کی اجازت دے۔ سرکار نے کہا نہیں، تجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ایک صحابی تھے حضرت جابر بن عبداللہ۔ اب یہ بھی بڑا پیارا واقعہ ہے اور دلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ ان کی 7 بہنیں تھیں، حضرت جابر، ان کے باپ کا نام تھا عبداللہ۔ تو ان کے باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، 7 تیری بہنیں ہیں، ان بہنوں کو چھوڑ کے جانا مناسب نہیں، اگر شہید ہو گئے تو پھر پیچھے ان کا کیا بنے گا، ہم دونوں چلے جائیں تو بہنوں کی پرورش بھی ہمارے ذمے ہے، اور میں یہ نہیں کر سکتا کہ تجھے میدان جنگ میں بھیجوں اور خود نہ جاؤں، میں یہ بات تیری کوئی نہیں ماننی، میرا دل ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، میں جاؤں۔ تو بیٹے کو کہا، حضرت جابر کو کہا کہ تم یہاں بہنوں کی جو ہے وہ پرورش کے لیے یہاں رہو اور میں جاتا ہوں۔ باپ کو کتنا جذبہ ہے، یہ مرنا ہی ہے نا جی، میدان جنگ میں جانا، اپنی موت پیش کر دینا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ان کو فکر کوئی نہیں، ان کو وہ تو کوشش کر رہے ہیں۔ آپ پیچھے صحابہ کی، نوجوان بچوں کی، چھوٹے بچوں کے بھی یہ خواہش دیکھی واقعات سنیں، وہ یہ آرزو رکھتے تھے کہ ہم بھی میدان جنگ میں جا کے لڑیں۔ آج دیکھیں کتنا گیا گزرا دور ہے آج ہمارا، لیکن آج بھی یقیناً اگر فلسطین کا جو ہے وہ بارڈر کھول دیا جائے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری کتنی پیچھے جنگیں ہوئیں، لوگ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ شہادت کا مسلمان کے دل میں جذبہ ضرور ہے۔ اگر آج گئے گزرے مسلمان کی یہ حالت ہے تو جنہوں نے جہاد کے فضائل نبی پاک کی زبان مقدس سے سنے ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضرت جابر کے باپ نے کہا کہ نہیں، تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گا، تم یہاں ہی رہو۔ تو صرف یہ تھے، انہوں نے آ کے گزارش کی، یا رسول اللہ یہ مسئلہ تھا تو میں نہیں جا سکا، مہربانی فرمائے اب مجھے جانے دیں۔ تو صرف حضرت جابر بن عبداللہ بن حرام یہ ایک صحابی تھے جو ان صحابیوں سے علاوہ تھے جو غزوہ احد میں شامل ہوئے تھے۔ باقی فرمایا ان میں سے کوئی اور بندے کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اب مسلمان اور فوج کو لے کے دوبارہ حملہ کرنے آئے ہیں۔ فرمایا نہیں، ان کے اوپر ڈر رہے تو صحیح طرح ڈر رہے۔ فرمایا نہ صرف وہی بندے جائیں جو اس جنگ کے اندر گئے تھے۔ تو 2 دن بعد وہ صحابی آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 1000 زخم تھے،
مورخین نے لکھا تکلیفیں تھیں، درد تھے، ہر کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تیار ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، آل عمران کی آیت نمبر 172 ہے، جن لوگوں نے کاری زخم لگنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی۔ فرمایا کیا بات ہے ان کی؟ ان میں سے جن لوگوں نے اچھے کام کیے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اچھے کام کیے، تقوی کی راہ اختیار کی، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ بالکل سخت زخم لگے تو پھر بھی اللہ نے فرمایا ان کی شان اور ان کی عظمت یہ ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پھر بات مان لی۔ اب اس میں صرف سرکار کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، حالانکہ اس جنگ میں سب سے زیادہ جو محفوظ تھے وہ نبی پاک تھے، سارے صحابہ حفاظت کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ نقشہ تھوڑا سا میں سرکار کا آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، وہ بھی بڑے اختصار کے ساتھ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل چہرہ جس وقت اب یہ گئے ہیں غزوہ احد کے 2 دن بعد، سرکار کا سارا چہرہ ابھی تک زخمی ہے، سرکار کی پیشانی کے اوپر جو پتھر لگا تھا اس کا زخم باقی ہے، سرکار کے اگلے 4 دانتوں کے اوپر پتھر لگا تھا، خون بہا تھا، وہ ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے والا ہونٹ اندر سے زخمی ہو گیا تھا پتھر لگنے کی وجہ سے، وہ زخم ابھی اسی طرح ہے۔ سرکار کے دائیں کندھے کے اوپر ابن کمیہ نے کاری ضرب سے تلوار ماری تھی، اس کا بھی زخم باقی تھا، اس کا درد ابھی باقی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں پر پتھر لگنے کی وجہ سے وہ گھٹنے سرکار کے بھی زخمی تھے جب سرکار کو گرایا گیا تھا، اس کے باوجود بھی سرکار خود تیار ہو گئے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ یہ سرکار کے زخموں کی صورتحال ہے، باقی صحابہ کے زخم کتنے ہوں گے؟ سرکار کی تو سارے حفاظت کر رہے تھے، تو جن جن کے 70 80 زخم لگے ہیں انہوں نے انکار کوئی نہیں کیا۔ صحابی ہونا آسان نہیں ہے، یہی وجہ ہے دنیا کے کروڑوں اگر ولی بھی آ جائیں تو کسی صحابی کے قدموں کے خاک برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے واقعی جانیں قربان کی اور اسلام کی خاطر انہوں نے ہر مشکل کو قبول کر لیا۔ یہ جو جھنڈا ہے وہی جھنڈا منگوایا، سرکار نے فرمایا وہ جو غزوہ احد کے اندر جھنڈا تھا نا جی، وہی جھنڈا لے کے آؤ۔ تو حضرت علی پاک کو فرمایا کہ تم اس جھنڈے کو، اس علم کو، اسلامی نشانی کو تم سنبھال کے رکھو گے۔ بعض علماء نے لکھا کہ وہ جھنڈا حضرت صدیق اکبر کے حوالے کر دیا گیا۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو عبد الاشحل کے 2 بھائی شریک ہوئے جو شدید زخمی ہو کر واپس آئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ تمام مجاہدین احد دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑے تو ان دونوں بھائیوں کی حالت حد درجے کی خراب تھی، ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا اور ان سے سفر بھی نہیں کیا جاتا تھا، شدید زخمی ہو کے پھر یہ واپس آ گئے تھے غزوہ احد میں، بڑے زخمی ہو گئے تھے۔ لیکن جب سرکار نے اعلان کیا تو ایک بھائی کچھ ٹھیک تھے، انہوں نے کہا میں تجھے اٹھا کے لے جاؤں گا۔ تو کتنی بار سفر میں ایسا تھا وہ بھائی اپنے کندھے کے اوپر اپنے دوسرے بھائی کو اٹھا لیتے اور کہا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو احد میں گئے تھے وہ سارے نکل پڑے، ہم جتنے بھی زخموں کے اندر چور چور ہو رہے ہیں ہم سے چلا نہیں جاتا، میں کچھ ٹھیک ہوں، میں تجھے اٹھا لوں گا، پر سرکار کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ صحابہ تھے۔ یہ اگر اطاعت آج بھی ہمارے اندر آ جائے تو پھر اصل کامیابی ہے مسلمان کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ نماز ہم پڑھتے کوئی نہیں، قرآن ہم پڑھتے کوئی نہیں، ان زخموں کے باوجود ہم کہاں یہ کر سکنا تھا؟ تو یہ صحابہ کے جذبہ تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ جو لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم دور صحابہ میں ہوتے تو یہ بہتر ہے کہ ہم اسی دور میں ہیں، ہم تو اس لائق ہی نہیں تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح باتوں کو مانتے، تو ہم اگر وہاں سرکار کی باتوں کو نہ مانتے تو ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہونی تھی۔ تو اس بھائی نے کبھی کندھے پہ اٹھا لینا، کبھی نیچے کر لینا، تو اس طرح یہ دونوں مسلمان بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو گئے۔ اور انہی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 173 اور 74 ہے۔ ترجمہ سننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کے ساتھ نکلے، یہ تقریباً کوئی
70 کے قریب صحابہ کی تعداد، 600 کے قریب یہ صحابہ کی تعداد تھی، اور بعض حضرت عائشہ صدیقہ کی جو روایت کے ساتھ صحابی پہلے دن چلے گئے ان کی تعداد کو شامل کر لیا جائے تو یہ تقریباً 630 کے قریب صحابہ کی تعداد بنتی تھی جو گئے تھے۔ تو ان کو وہاں راستے میں کسی نے بتا دیا، وہ تو ساری فوج کے ساتھ ابو سفیان اور دیگر کفار مکہ جو ہیں وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ڈر جاتے، لیکن کیا جملہ زبان سے نکلا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمارا بہترین کارساز ہے، رب کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا پرواہ ہے۔ تو جب صحابہ نے یہ جواب دیا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اللہ پاک نے فرمایا جن سے لوگوں نے کہا کفار تم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے ہیں، تم ان سے ڈر کر رہو، تو اس خبر نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، ڈر جاتے، لیکن اللہ نے بھی گواہی دی یہ تو اتنے کمال قسم کے بندے ہیں کہ جس وقت ان کو یہ خبر ملی کہ کافر جمع ہو گئے ہیں لڑنے کے لیے، اللہ نے فرمایا ان کے ایمان اور بڑھ گئے اور تازگی ان کے اندر آ گئی، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے رضائے الہی کی اتباع کی، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ مدینہ واپس ہونے سے پہلے احد کے علاقے میں معاویہ بن مغیرہ کو گرفتار کر لیا تھا جو عبد الملک بن مروان کا نانا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عزہ جمحی کو بھی پکڑ لیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قید کیا تھا، اور اس نے منت سماجت کی کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے، میں اب دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ اب یہ دوبارہ پھر مسلمانوں کی مخالفت کر رہا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر حضرت سعید بن مشیب فرماتے ہیں مجھے یہ خبر ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، ایک سوراخ سے دو بار دھوکہ نہیں کھاتا، مومن کی یہ صفت ہے۔ اب ہماری صورتحال کیا ہے فی زمانہ؟ ایک بار کسی نے فراڈ کیا، ہم اگلی بار پھر پھنس جاتے ہیں، پھر ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب فرما گئے مومن کا یہ شیوا ہے کہ وہ بار بار لوگوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ فرمایا ایک بار ہم اس کو معافی دی تھی، اب دوبارہ پھر ہمارے خلاف آ گیا، فرمایا اب اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کی گردن اڑا دو، پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ معاویہ بن مغیرہ مشرکوں کے مکہ واپس چلے جانے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ یہ معاویہ بن مغیرہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ لیا تھا، اور جس کا بھی ذکر سنا اس کو پکڑ لیا تھا، اس کی تو دوبارہ بدعہدی کی وجہ سے قتل کر دیا، لیکن یہ مکے میں آ گیا۔ جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے، اس جنگ کا نہیں، جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اس کو دیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا رشتہ دار ہے، چچا زاد بھائی ہے، تو مہربانی فرمائے اس کو معافی دے دے، امن اس کو دے دیں۔ سرکار نے فرمایا 3 دن کی تجھے اجازت ہے، 3 دن کے اندر تو مدینے سے نکل جانا ہے، اگر تو اس ایریے کے اندر ہمیں 3 دنوں کے بعد نظر آیا تو پھر تیری خیر نہیں ہے۔ جب سرکار اس غزوے کے لیے چلے گئے، دوسرا دن تھا، اب اس نے تیسرے دن نکل جانا تھا، یہ گیا نہیں، اب یہ جاسوسی کرنے لگا، مسلمانوں کی خبریں پکڑنے لگا، اور یہ خبریں اکٹھی کر کے کفار مکہ کو دینا چاہتا تھا۔ ادھر جب سرکار آنا شروع ہوئے اب اس غزوے میں، اب یہ غزوہ احد کے بعد جب دوبارہ گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے، اس کو خبر ہو گئی، یہ معاویہ بن مغیرہ کو خبر ہو گئی، تو اب یہ مدینہ منورہ سے باہر نکلنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ یہ چھپ رہا ہے، یہ نکل رہا ہے، اور یہاں رہ کے یہ جاسوسی کرتا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمار بن یاسر کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، یہ بندہ تمہیں وہاں ملے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھیں، اللہ کی عطا اور کرم دیکھیں، سرکار نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ آپ کو، یعنی یہ اندازاً کہہ لیں وہ جڑا والا کے ایریے میں ملے گا، وہ لونڈیاں والا کے ایریے میں ملے گا، وہ فلان، سرکار نے اس جگہ کی نشاندہی فرما دی، وہاں ملے گا تمہیں، تو جب ملے تو قتل کر دینا۔ یہ صحابی اسی مقام پہ پہنچے، وہ بندہ وہاں موجود تھا، پھر اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ جب مسلمانوں کی
فوج کشی کی خبر ہر چار جانب پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو نامراد بنا دیا اور ذہنی طور پر دشمن مغلوب ہو گئے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن مدینہ واپس آ گئے. آپ ان دنوں 5 راتیں مدینہ سے باہر رہے تھے. اب یہ جو غزوہ احد کے بعد دوبارہ پھر وہاں گئے ہیں، یہ صرف اس لیے گئے تھے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے اس بار مسلمان ہار گئے ہیں. اب قریب قریب کی بستیوں والے بھی شیر ہو گئے تھے کہ ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، مسلمانوں پہ ایسے کریں گے، جس کے واقعات ہم آگے کچھ سنیں گے. وہ سارے شیر ہو گئے. اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسے بات تو نہیں بننی، یہ تو سارے ٹوٹ آئیں گے. سرکار نے فرمایا صحابہ اب نکلو پھر. تو یہ 5 دن پھر ان کا کفار مکہ کا جا کے جو ہے وہ انتظار کرتے رہے اور سرکار بیٹھے رہے. تقریباً 8-10 کلومیٹر سرکار چلے گئے مدینہ منورہ سے باہر. اور جس وقت کفار مکہ کو پتہ چل گیا کہ یہ موجود ہیں اور پوری قوت کے ساتھ آئے ہیں، اب حالانکہ وہ وہاں موجود تھے، وہ لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن ڈر کے پھر وہ دوبارہ مکہ چلے گئے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 5 دن بعد پھر واپس آئے. اور اس واقعے کا فائدہ کیا ہوا؟ اب جو قریب قریب کے لوگ تھے ان کے اوپر مسلمانوں کی پھر دھاک بیٹھ گئی. تو یہ ہوتی فوجی پلاننگ، یہ ہوتی ہے اپنے جو ہے وہ اپنے اسٹیٹ کو، اپنے وطن کو، اپنے ایریے کو مضبوط کرنا کہ باقی لوگوں کے اوپر آپ کے ایریے کی دہشت تاری رہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کمزور ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 5 دن وہاں رہے تھے. تو اب اس واقعے سے بھی واضح ہو گیا کہ یہ غزوہ احد مسلمانوں کے حق میں تھا. غزوہ احد میں اسلامی فوج پر جو مصیبت آئی، اس کے سبب قریب قریب کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی آپس میں پلاننگ شروع کر دی کہ ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں گے اور مسلمانوں کے مال اسباب جو ہے وہ ہم لوٹ لیں گے. ان میں سریہ ابو سلمہ یہ ایک واقعہ ہوا. اب یہ ماہ محرم ہے، یعنی 4تھا سال شروع ہوا، اس کا پہلا مہینہ محرم. تو 4تھے سال کے واقعات اب شروع ہو گئے کہ 4تھا سال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا مدینہ منورہ میں، تو اس کا پہلا مہینہ محرم شریف. اس کی سمجھ لے کہ 1-2 تاریخ تھی. ایک آدمی مدینہ منورہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ بنو اسد کے طلحہ اور سلمہ نامی 2 آدمی جو خویلد کے بیٹے ہیں، وہ اپنی قوم کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے حریفوں کو تیار کر رہے ہیں کہ مدینہ پر حملہ کریں. اب یہ دیکھیں نا، غزوہ احد کے بعد بعض لوگوں کے کلیجے بڑے ہو گئے. انہوں نے کہا چلو جی اب یہ جلدی جلدی جنگ کر کے آئے ہیں، اب ان کے پلے کچھ نہیں رہ گیا، تیریں تلواریں انہوں نے کھائی ہوئی ہیں، زخمی ہیں، چلو ہم بدلہ لے آتے ہیں اور ہم مال مول ہر چیز لوٹ کے لے آئیں گے. تو یہ بندہ جو تھا خویلد کے 2 بیٹے، تو اپنی طرف سے انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم جو ہیں وہ مدینہ پر حملہ کریں گے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بلایا، 150 صحابہ کے ساتھ فرمایا ابھی نکلو، تیاری کرو، نکلو، تیزی کے ساتھ چلو. اور غیر مانوس راستے جہاں سے لوگوں کو خبر نہ ہو، پتہ نہ ہو، راہ جاتے لوگ بعض اوقات خبر دے دیتے تھے، تو فرمایا ایسے راستوں سے جاؤ جو غیر مانوس ہیں، جن کا پتہ نہیں لوگوں کو، دشمن کو خبر نہ ہو، اچانک حملہ کرنا. تو اچانک حملہ کیا، شکست فاس ان کو ملی، لوگ قتل کر دیے گئے، بہت سارے بندے ان کو قیدی بنا لیے گئے، اونٹ بکریاں چھوڑ کر وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے. مسلمان یہ مال غنیمت لے کے آ گئے. یہ غزوہ احد کے تقریباً چند ماہ بعد ہوا. یہ محرم کی تقریباً 1-2 تاریخ کو واقعہ ہوا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں بہت کاری ضربیں لگی تھی. اتنے ان کو ضربیں لگی تھیں، اتنے ان کے اوپر حملے ہوئے تھے. اب ان کی جان جانے کے بالکل قریب تھی، لیکن یہ درمیان میں تقریباً 3-4 ماہ کا وقفہ تھا غزوہ احد میں اور اس غزوے میں. تو اس کے اندر ان کے زخم کچھ ٹھیک ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو پھر غزوے کا امیر بنایا، جس کا بھی ہم نے ذکر سنا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امیر بنا دیا. اب جب یہ راستے سے واپس آ رہے تھے، ان کے وہ زخم دوبارہ پھر تازے ہو گئے. ظاہر ہے حملہ تو کیا، سفر بھی کیا، اور انہی زخموں کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی. آپ اندازہ لگے کتنے زخم ہوں گے، اور اس کے باوجود تیار ہو گئے. ہم اپنی کیفیت دیکھیں، ہماری حالت کیا ہوگی. ہمارے چھوٹا زخم ہو، ہم نماز پہ نہیں پڑھتے. چھوٹی چھوٹی لوگوں کو پرابلم ہوتی، بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے. عجیب معاملات ہمارے دین، ہمیں سمجھتے دین ایک عام سی چیز کا نام ہے. تو ان کے زخم دوبارہ پھر کھل گئے، انہی زخموں کی وجہ سے جو غزوہ احد میں آئے تھے، ان کی شہادت ہو گئی. اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسلمانوں میں تھے جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان بن عفان، یعنی شروع کے مسلمانوں میں تھے.
اور انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی۔ یہ وہی ہیں جن کا واقعہ ہم نے شروع میں سنا تھا کہ آپ جو ہے آپ اپنی بیوی کو لے کے جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ مدینہ جانا چاہتے تھے، لیکن آپ کی بیوی کو رکھ لیا گیا، آپ کے بچے کو رکھ لیا گیا، پھر آپ کی بیوی ایک پورا سال جو ہے وہ روتی رہی۔ تو یہ وہی ابو سلمہ ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ ان کی جو بیوی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نکاح میں آ گئی۔ اس کی تفصیل ہم پھر آگے سماعت کریں گے۔ ایک اور سریہ ہوا عبداللہ بن انیس کا، عبداللہ بن انیس، یہ محرم کی تقریباً کوئی 5 تاریخ ہے، پہلی 1 اور 2 تاریخ کو ہوا۔ اب یہ دیکھیں بار بار سرکار کی پالیسی دیکھیں کتنی مضبوط ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی تدابیر ہیں وہ کتنی اعلیٰ ہیں۔ وہ جنگ احد سے واپس آئے اور دوسرے دن ہی چلے گئے، پھر اس کے بعد کچھ امن ہو گیا، 2-3 ماہ بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجنا شروع کر دیا۔ جو پچھلا غزوہ ہوا تھا وہ ہوا تھا تقریباً 1 یا 2 محرم کو، اب یہ جو ہوا ہے یہ 5 تاریخ کو ہوا۔ خبر آئی کہ خالد بن سفیان ہزلی مسلمانوں کے خلاف لوگوں کا ابار رہا ہے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آؤ۔ کسی صحابی کو نہیں کہا، سرکار جانتے تھے ان میں دلیر کون ہے، تگڑا کون ہے۔ ہر صحابی کا بڑا وکھرا مقام ہے، ان ہستیوں کا حضرت عبداللہ بن انیس بڑے تگڑے تھے۔ اکیلے بندے کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ خالد بن سفیان حضلی جو ہے وہ وادی ارنا میں ہے، وہاں جا کر اس کو قتل کر دو۔ آپ صحابہ نے اتنی، یا رسول اللہ وہ قبیلے کا سردار ہے، وہ تگڑا ہے، وہاں موجود ہوگا، میں اکیلا جاؤں، میں کیا کروں؟ انہوں نے کوئی نہیں پوچھا، صرف یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں ہے، اس کی کوئی نشانی تو مجھے بتا دیں۔ حالانکہ یقیناً اس بندے کو سرکار نے بھی نہیں دیکھا تھا، وہ تو دور قبیلے کا کوئی رہنے والا تھا، تو اس صحابی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی مجھے بتا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مقام پہ پہنچ جاؤ، یعنی یہ بستی کا نام ہوگا ارنا، جب وہاں پہنچ جاؤ گے تو وہاں جب بندہ کوئی نظر آئے اور تیرے جسم کے اندر وائبریشن ہو، کپ کپاہٹ ہو، اس وقت سمجھ جانا یہ وہی بندہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی میں اس مقام پہ پہنچا، وہاں پہ میں نے ایک بندے کو دیکھا، اپنے گھر میں ہے، اس کی بیویاں ہیں اور اپنی بیویوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کے اوپر نگاہ دوڑائی تو جس طرح سرکار نے فرمایا تھا میرے جسم کے اندر کپ کپاہٹ شروع ہو گئی، وہ تھوڑی دیر رہی، ٹھیک ہو گیا، اور پھر میں اس کے قریب جانے لگا۔ لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیں، نمازوں کی مضبوطی دیکھیں، انہوں نے کہا کہ وہ وقت تھا عصر کا۔ ساڈے طرح کا بندہ ہوتا نا، انہوں نے کہنا یا رسول اللہ ہوں میں شام پہنتی ہے پھر میں نیرے نیرے جاواں گا، پتہ نہیں کی ہوئے گا، بندہ لبے گا بندہ نہیں لبے گا، یا رسول اللہ میں صبح ٹر جاؤں گا۔ اسی وقت نکلے، یہ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عبداللہ بن انیس، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جب اس کے قریب پہنچے تو اب نماز عصر کا وقت تھا۔ آپ نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا اگر میں اس کے قریب ہوا، ہماری لڑائی تیز ہو گئی، لڑائی بڑھ گئی، تو کہیں نماز عصر کا ٹائم ہی نہ جاتا رہے۔ تو پھر انہوں نے کہا میں اس کی طرف چل بھی رہا تھا اور میں نے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی، میں اسی وقت نیت باندھ لی، میں سر کے اشارے کے ساتھ رکوع کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، اور نماز پڑھتا پڑھتا میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اصل یہی علماء فرماتے ہیں، ایک بندہ بس میں سفر کرتا ہے، نماز کے لیے نا جی کسی چیز کا زمین کے اوپر قرار ہونا ضروری ہے۔ جو چیز زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا جی، وہ جاری نہ ہو، وہ ٹریول نہ کر رہی ہو، وہ حرکت نہ کر رہی ہو، وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف بڑھ نہ رہی ہو، یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ جس کا جسم زمین پہ لگا ہو، جو زمین سے اٹھ جائے پھر اس کے لیے حکم ہو رہا ہے۔ جس طرح ہوائی جہاز ہے تو ہوائی جہاز کے اندر نماز ہو جاتی ہے، بس کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح ریل گاڑی کے اندر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لیے ایک جگہ پہ سکون نہیں ہے، وہ زمین کے اوپر تو ہے بے شک وہ چل رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اب کیا کیا جائے، نماز کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، نماز گزرنے والی ہے، تو یہاں اس نے بس نے گاڑی نے رکنا بھی کوئی نہیں، نماز بھی قضا ہو جانی، کرنی کیا؟ فرمایا یہی معاملہ کر لو جو اس صحابی رسول نے کیا تھا، اشاروں کے ساتھ پڑھ لو لیکن اس نماز کو دوبارہ قضا کر لینا۔ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ نماز چھوڑنے کا گناہ پھر بندے کو نہیں ہوگا، وہ جو ٹائم اس کا گزر گیا اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ نماز کا کتنا خیال، حالانکہ یہ نہیں کہا کہ یار میں تو اللہ کی راہ میں نکلا ہوں، میں ابھی قتل کر کے آ جاؤں گا،
ہم کہتے اچھا انہیں پڑھ لینے وہ انہیں کردیا اے گاہک ویکھ لیے اے بندہ ویکھ لیے، اچھا انہوں مل لیے فلاں کر لیے، وہ کردہ ٹائم ہی لنگ جاتا۔ لیکن انہوں نے کہا جی پہلے نماز پڑھی اور پھر اس کے قریب گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام حضرت عبداللہ، انہوں نے جا کے پوچھا، دیکھو نا کسی بندے سے آج نبی بندہ ہے، سردار بندہ ہے، جنگ کرنے کے لیے کمانڈر ہے وہ بندہ، وہ جنگ کے لیے ڈر بھی تو ہوتا ہے نا، وہ سیدھے چلے گئے۔ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں۔ ایک عربی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ایک عربی کے متعلق سنا ہے یہ ذہن رکھتے ہو کہ اس کے اوپر تو نے اپنی فوج کشی کرنی ہے، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہو۔ جی میں کر رہا ہوں، آپ کون ہو؟ تو آپ نے کوئی اپنا خاص تعارف نہیں کروایا، تو آپ نے پھر کہا کہ اچھا یہ خبر ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آپ تھوڑی دیر اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، وہ چلتے رہے۔ تو جب آپ نے دیکھا نا کہ یہ بندہ بالکل اب میری باتوں میں آ گیا ہے، جاتی حملہ نہیں کیا، اس بندے کو لیا، پھر اس کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کی، چلتے رہے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ اب یہ بالکل میرے ہتھیار کے نیچے آ گیا ہے، تو پھر آپ نے اسی وقت اس کے اوپر تلوار ماری، اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کر دیا اور مدینہ منورہ واپس آ گئے، سرکار نے دور سے ہی آ کے کہا کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے نا جی، کامیاب چہرے کے ساتھ آ رہا ہے۔ یعنی سرکار نے دور سے، حالانکہ ابھی خبر نہیں پوچھی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ مرا بھی ہے کہ نہیں مرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ہی آتے اور کتنا نوازا۔ یہ کام مشکل تھا، ایک بندے کا کسی جرنیل کو مارنے جانا تنہا، یہ مشکل کام تھا، پھر اس کے گھر کے اندر جا کے مارنا یہ مشکل کام تھا۔ لیکن یہ مشکل کام جب کر کے آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ سرکار ان کو حضرت عبداللہ کو اپنے گھر لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی نکال کے دی، سوٹی ڈنڈا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو پاس رکھ لو۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو پاس کیوں رکھوں، آپ نے عطا کیا ہے، تحفہ دیا ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ یہ ڈنڈا ہے، عام طور پہ ڈنڈا تو نہیں دیا جاتا، یہ بھی کرم فرما دیں، وضاحت کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری نشانی ہے، قیامت کے دن یہ میری اور تیری آپس میں قربت کا ذریعہ ہوگا، وہ میری نشانی تیرے پاس رہے گی۔ پھر ساری عمر اس صحابی نے وہ ڈنڈا اپنے پاس رکھا، جب آخری وقت آیا اپنی اولاد کو کہہ گئے کہ میرے کفن کے اندر اس کو رکھ دینا، تو پھر اپنے کفن کے اندر رکھ کے اس ڈنڈے کو لے گئے۔ اب سرکار نوازتے بھی ہیں، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل سٹیپ لیتا ہے سرکار اس کے اوپر کرم بھی فرماتے ہیں، سرکار پھر اس طرح اس کو عطا کرتے ہیں۔ سرکار کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانی ہے، جنت کے اندر ہم جو ہے وہ اس نشانی کے ذریعے ایک دوسرے کے اور قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ پھر وہ صحابی جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لی۔ ایک اور سریہ تھا یوم الرجیع، محرم گزر گیا، محرم کے بعد آگے سفر آ گیا، تو سفر کی تقریباً یہ کوئی ابتدائی دنوں کی بات تھی۔ مزر قبیلہ مزر کے بندے ازل اور کارا سے ملی ایک جماعت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ یہ ازل اور کارا یہ دو قبیلے تھے، یہ آپس میں ان دو قبیلوں کے کچھ افراد مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ ہجرت کا چوتھا سال ہے اور سفر کا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ۔ امام واقدی کا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں نے قبیلہ حذیل کے ساتھ خالد بن سفیان حضلی کا انتقام لینے کے لیے آپس میں اتفاق کیا تھا۔ وہ بندہ یہ جو پیچھے ہم نے سریہ بیان کیا نا، اس سے جو پہلا سریہ تھا اس میں یہ جو بندہ تھا خالد بن سفیان حضلی، وہ جو لوگوں کو جمع کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کو جو قتل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا، اس سے پہلے والا سیکنڈ لاسٹ۔ تو اس میں جو بندہ مارا گیا تھا، امام واقدی کہتے ہیں اصل اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ دو قبیلے دو خاندان آپس میں مل کے چال چلی، اس کا بدلہ لینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آ کے کہا کہ صحابہ کی ایک جماعت انہیں دے دیں جو انہیں دین سکھائے گی، قرآن سکھائے گی، یعنی ہمیں۔ ازل اور کارا کے دونوں قبیلوں کے لوگ آ گئے بدلہ لینے کے لیے، کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بندے دیں جو حافظ ہوں، جو عالم ہوں، یا رسول اللہ ہمارے علاقوں میں جا کے دین کی تبلیغ کریں، وہ مسلمان ہو جائیں گے، وہ دین کے قریب آ جائیں گے۔ بخاری شریف میں ہے 10 صحابہ، مختلف لوگوں نے مختلف تعداد لکھی ہے، لیکن امام بخاری نے لکھا کہ وہ 10 صحابہ تھے۔ مقام رجی پر
قبیلہ حذیل کا ایک کنواں تھا، جب اس کنویں پر پہنچے تو انہوں نے غداری شروع کر دی۔ تو قبیلہ حذیل کے ایک خاندان جس کا نام تھا بنو لحیان آواز دے کر بلا لیا۔ اب وہ 100 بندہ تھا تعداد میں، اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے یہ 10 تھے جو لے کے آئے کہ ہمیں وہ دین کے علماء دے جو ہمیں سکھائیں گے۔ تو انہوں نے آواز دی، اپنے باقی بندوں کو اکٹھا کر لیا، 100 بندہ قریب آ گیا۔ انہوں نے صحابہ کرام کو گھیر لیا اور وہ آپس میں تیر اندازی کا معاملہ کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے جب یہ صورتحال دیکھی، وہ جو 10 صحابی تھے، علماء تھے، تبلیغ کے لیے مانگ کے لے کے آئے، وہ ایک اونچی جگہ پہ چڑھ گئے۔ اب یہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کرو، نیچے آ جاؤ، ہم آپ کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں، آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، مارا نہیں جائے گا۔ اس کے جو امیر تھے نا جی مسلمانوں کے، ان 10 بندوں کے، وہ حضرت عاصم بن ثابت امیر تھے۔ انہوں نے کہا میں کسی کافر کے وعدے پر اعتماد نہیں کرتا، ان کی ضمانت کا میں جو ہے وہ سچی نہیں ان کی ضمانت مانگتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو ہمارے بارے میں ہمارے نبی کو خبر دے دے کہ ہمارے ساتھ اب انہوں نے بد عہدی کی ہے۔ کافروں نے وہاں تیر چلانے شروع کر دیے۔ حضرت عاصم بھی وہاں پہاڑ کی اونچائی پر، وہ بھی شہید ہو گئے۔ وہ تو آئے تھے تبلیغ کے لیے، وہ تو ویسے ہی آئے تھے یہ قرآن اور حدیث کی تبلیغ وہاں جا کے کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ تو کافروں نے ان کو تیر مارنا شروع کر دیے۔ حضرت عاصم اور 6 بندے اور شہید ہو گئے، اور ان میں سے 3 آدمی نیچے اتر آئے، وہ حضرت حبیب اور حضرت زید بن دسنا اور ایک اور بندہ ان کے ساتھ تھا۔ یہ 3 بندے نیچے اتر آئے۔ جس وقت وہ نیچے آئے نا تینوں صحابی، انہوں نے اپنی جو کمان کے تاریں تھیں، وہ کمان کے آگے جو تار لگی ہوتی تھی جس میں وہ تیر کو لگا کے کھینچتے تھے، وہ تاریں کھولیں اور تاروں کے ساتھ باندھنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو تیسرے صحابی تھے نا، انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمارے ساتھ بد عہدی کر رہے ہیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ نیچے اتر آؤ، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ضمانت کا معاملہ کریں گے، تو پھر باندھنا کیوں تھا؟ اب نہ ان تینوں کو لے کے جانے لگے باندھ کے۔ وہ جو تیسرے صحابی تھے نا جی، روایات میں ان کا کوئی واضح نام نہیں ملتا، انہوں نے کہا میں اس مقام سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہ پہلے نمبر بد عہدی کی ہے، آگے جا کے پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے۔ کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب وہ گتھم گتھا ہوئے اور تیسرے بندے کو بھی قتل کر دیا۔ اب 2 صحابی حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو پکڑ لیا اور چلنا شروع کیا یہاں تک کہ مکے پہنچ گئے۔ اب ان دونوں صحابیوں نے میدان بدر میں مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا تھا، اور جن جن کے باپوں کو قتل کیا تھا نا جی، انہوں نے خرید لیا ان بندوں سے، کہا بڑی رقمیں دے کے خرید لیا۔ حضرت حبیب کچھ دن تک انہوں نے قید کیا ان کو، اور کہا کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے۔ ساروں نے کہا اس کا حال یہی ہے کہ ہم نے بڑی تکلیفیں دے لی ہیں ان کو، اب ان کو مار دیا جائے۔ تو ان کو قتل کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ جس وقت قتل کرنے لگے تو انہوں نے کہا جی مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ وہ مان گئے، اچھا ٹھیک ہے پڑھ لو، آخری خواہش ہے تیری، پڑھ لو۔ تو جس وقت انہوں نے 2 نفل پڑھے نا، آپ کہتے میرا دل تھا میں بڑی نماز پڑھوں، لیکن کافروں نے کہنا تھا یہ مسلمان موت کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر آپ نے وہ 2 نفل ہی پڑھے، تو پھر انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ آپ نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ ان تمام کو ایک ایک کر کے گن لے اور تمام کو ایک ایک کر کے قتل کر دے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی یا اللہ معاف نہ کرنا۔ معلوم ہوا وہ کافرین اگر ظلم کریں تو ان کے لیے ایسی بد دعا جسے ہم کہتے ہیں وہ کرنا غلط نہیں ہے۔ آج جس طرح فلسطین کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، کشمیر میں زیادتی ہو رہی ہے، ہم اگر یہ دعا کریں یا اللہ ان کو برباد کر دے، ان کو تباہ کر دے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت حبیب نے بھی کہا تھا یا اللہ ان کو گن لے اور ان کو یا اللہ پاک ایک ایک کر کے قتل کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اسی دن خبر ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتا دیا۔ درود شریف پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ اچھا یہ جو کافر تھے، اب انہوں نے یہ کہا کہ اس کا نا حضرت حبیب کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے یہ مکے کے اندر لے آؤ، ہم لوگوں کو کہیں گے یہ وہ بندہ ہے جس نے فلاں فلاں کو قتل، تذلیل کریں گے۔ تو اللہ پاک نے ان کی حفاظت ایسے کی کہ مکھیوں کا ایک چھتا بھیج دیا،
وہ ان کے جسم کے ارد گرد جو ہے وہ حرکت کرنے لگا اور کوئی ایک کافر بھی ان کے جسم کے قریب نہ پہنچ سکا۔ اب دوسرے رہ گئے زید بن دسنہ، دوسرے صحابی۔ صفوان بن امیہ نے ان کو خرید لیا تھا کہ اس نے اپنے باپ امیہ بن خلف انہوں نے قتل کیا تھا زید بن دسنہ نے۔ اب یہ جو دوسرے صحابی حضرت زید ہیں انہوں نے قتل کیا تھا امیہ بن خلف کو، امیہ کا بیٹا صفوان ہے اس نے خرید لیا۔ یہ وہی صفوان ہے وہ جو خانہ کعبہ کے درمیان بیٹھ کے عمیر اور صفوان آپس میں گفتگو کر رہے تھے بدر کے بعد کہ جاؤ یار وہاں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم قتل کراؤ، اور صفوان کے پاس سارا مال تھا، جتنے ہتھیار تھے اس کے پاس ہوتے تھے، میں تیرے بچوں کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھوں گا، جاؤ۔ وہ تو مسلمان ہو کے آ کے حضرت عمیر، ابھی یہ بھی بعد میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے تھے، صفوان بن امیہ، ابھی یہ مسلمان پر نہیں ہوئے، خرید لیا انہوں نے۔ اور ابو سفیان نے نا جی ان کو قتل کیے جانے سے پہلے پوچھا کہ اے زید میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں۔ اب یہ بھی بڑا باکمال جملہ ہے، یہ بخاری کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی ہے، طبقات ابن سعد کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ اب ابو سفیان جس وقت ان کو قتل کرنے لگا نا جی، صفوان اپنے باپ کے بدلے میں قتل کرنے لگا، تو ابو سفیان آئے قسم دے کے پوچھا اے زید میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں۔ یہ ہے محبت رسول، ہر چیز سے بڑھ کے ان کے دل میں سرکار کی محبت۔ سوال کیا کیا؟ قسم دی، کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچی سچی بات کرنی ہے، تجھے قتل تو کر دیا جانا ہے لیکن بات تو نے سچی کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں تب کھلیں جب یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ ابو سفیان بھی بعد میں مسلمان ہو گئے اور صفوان بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے پھر انہوں نے آ کے مسلمانوں کو باتیں بتائی تھیں، ابھی تو یہ کافر ہے۔ ابو سفیان نے قسم لی کہ مجھے قسم ہے، تجھ قسم دیتا ہوں تجھے اللہ کی، مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تم پسند کرو گے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ ہوتا اور اس کی گردن مار دی جاتی اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ آخری وقت میں لوگ بڑے بڑے فیصلے، ابو سفیان یہ سمجھتا تھا کہ یار اب یہ جو مرنے کے قریب ہے، اس کے بیوی بچے بھی چھوٹ جانے ہیں، اس کا سب کچھ جو ہے وہ چھوٹ جانا ہے، اس نے مر بھی جانا ہے، اب ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ بات ہو کہ کاش میری جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے جن کی وجہ سے میں یہاں مارا گیا ہوں۔ یہ سوال کیا کہ تجھے قسم ہے مجھے سچ سچ بتاؤ۔ صحابی رسول نے کیا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، اور تو کہتا ہے یہاں ان کو قتل کر دیا جائے، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان نے تب کہا میں نے کسی انسان کو کسی دوسرے سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جو اصحاب محمد سے محبت کرتے۔ تو یہی ان کی کامیابی تھی، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، ہر چیز سے بڑھ کے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ایک اور سریہ ہوا۔ اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا، اب لوگوں کے کلیجے بڑے ہو گئے، اب دھوکے کرنے شروع کر دیے، فراڈ کرنے شروع کر دیے، مسلمانوں کو لا کے قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب پھر ایک سریہ ہوا بیر معونہ۔ اب یہ بھی سفر کے مہینے کے اندر ہوا، 4 ہجری میں۔ ابو برہ عامر بن مالک عامری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا جی تحفہ لے کے آیا، چھوٹا نام لے لیتے ہیں ابو برہ۔ یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے، قبول کریں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتا۔ اب دیکھیں ہم کتنے دین کے اوپر ہیں، سانو کافراں دے تحفے بڑے قبول نے۔ اے ساڈے 44 دی گل تے ساڈے پنڈ دے او بندیاں دی گل ہے جڑے چنگے پیسے والے بندے نے۔ اتھوں قادیانی آیا، ایسے ساڈے پنڈ دا 44 دا ایک قادیانی آیا، ایک ڈیرے تے لوگ بیٹھے ہے، وہ آیا تے او دے استقبال واسطے سارے کھڑے ہو گئے۔ اے ہون دی گل کوئی پرانی نہیں گل، تے سچی گل۔ وہ کسی نے خوشبو دیندا پیا، کسی نے کوئی شے دیندا پیا، لوکی قبول کری جاندے نے۔ اے اسی کہنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت سن، سرکار نال عقیدت سن۔ المختصر وہ تحفہ لے کے آیا، اچھی نیت کے ساتھ آیا تھا، بری نیت سے نہیں آیا تھا۔ ابو البراء یہ اچھی نیت کے ساتھ آیا تھا اور تحفہ پیش کیا۔ سرکار نے فرمایا نہیں میں مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتا، تو ایسے کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ خاموشی اختیار کی، نہ یہ کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوتا، نہ ہی یہ کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، خاموشی اختیار کی۔ پھر کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
آپ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے، میں اس چیز کو مانتا ہوں، آپ جس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں وہ بہت اچھی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا آپ اپنے کچھ صحاب کو اہل نجد کے پاس دعوت اسلام کے لیے بھیج دیں۔ اس بندے کے نیت میں کھوٹ نہیں ہے، یہ صحیح کہہ رہا کہ یا رسول اللہ اہل نجد کی طرف بھیج دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نجد والے بندے چنگے کوئی نہیں ہیں، بد عہد بندے نے، وہ بندے نہیں چنگے ہیں، ادھر نہیں بھیجنا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں سردار ہوں اور میں ضمانت دیتا ہوں۔ اس دور میں جو کسی کی ضمانت دے دیتا تھا نا جی، وہ اپنی جان پہ کھیل کے بھی اگلے بندے کو بچا لیتا تھا۔ اس لیے ضمانت کی جب بات ہوتی تھی، کسی کی ذمہ داری کی بات ہوتی تھی، یقین کر لیا جاتا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو پاس آئے تھے ابو البراء، انہوں نے جب کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میں سردار ہوں، تو منذر بن عمر یہ صحابی تھے، ان کے ساتھ 70 صحابہ کو بھیج دیا، 70 صحابہ کو اس بندے کے ساتھ بھیج دیا جب اس نے کہا کہ اسلام کی دعوت کے لیے نجد کی طرف بھی، اونچا علاقہ جو ہے عرب کا، اس طرف بھی بھیج دیا جائے۔ اس کے اندر اللہ کے محبوب نے سردار لوگوں کو بھیجا، جو مسلمانوں میں سردار تھے، جو علماء تھے، جو فضلاء تھے، جو قرآن اور حدیث کے عالم تھے، ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ ایک کنویں کا نام تھا بیر، عربی میں کہتے ہیں کنویں کو، خونو معونہ، وہاں پہ جس وقت وہ پہنچے وہاں پہ انہوں نے اپنے اسباب وغیرہ کھولے تو عامر بن طفیل یہ ایک قبیلے کا بندہ تھا نجد میں۔ ابو البراء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، ایک صحابی رسول جن کا نام تھا حرام بن ملحان، حضرت حرام، ان کے ہاتھ میں وہ خط دے کے بھیجا کہ جاؤ عامر کے پاس لے جاؤ، یہ نجد کے ایک قبیلے بنو عامر کا سردار ہے، تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو کھول کے پڑھا بھی نہیں، اتنا متکبر تھا۔ اور وہ صحابی جو خط کا پیغام لے کے گئے تھے ان کو پیچھے سے نیزہ مارا، ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ حالانکہ جو ایلچی ہوتا تھا، جو خط و کتابت لے کے آتے جاتے تھے، یہ اس دور میں اور ہمیشہ ان کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، ان کی عزتیں محفوظ ہوتی تھی، ان کو کوئی بندہ مار نہیں سکتا تھا۔ اب یہ جو عامر بندہ ہے، اس نے کیا کیا، اس نے مختلف قبیلوں کو کہا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں نے لڑنا ہے جا کے۔ وہ جو صحابی آئے تھے میں نے ان کے ساتھ جا کے لڑنا ہے، تو رال اور زکوان یہ قبیلے مان گئے، باقی قبیلے نہ مانے۔ یہ قبیلوں کا نام تھا، جس طرح ہماری برادریاں قبیلے ہیں، اس طرح رال اور زکوان، انہوں نے آ کے نانی صحابہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت کعب بن زید ان کے سوا سارے صحابہ شہید ہو گئے، وہ 70 کے 70 سارے شہید ہو گئے، اور یہ مقتولین میں چھپ گئے۔ انہوں نے نا یہ اپنے لاشوں کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیا، اور پھر جس کو دیکھا وہ لوگ چلے گئے ہیں، تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ساری صورتحال بیان فرمائی۔ ان کے علاوہ ایک یہ صحابی عمر بن امیہ اور منذر بن محمد، یہ بھی ان 70 لوگوں میں موجود تھے، لیکن ان کو نا جی کافی فاصلے پہ دور بٹھایا ہوا تھا سامان دے کے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ چڑیاں اڑ رہی ہیں، ان کو شک لگا کوئی، تو یہ جب اس موقع پہ آئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت منذر جو ہیں وہ بھی قریب ہوئے، حضرت عمر بھی قریب ہوئے۔ اس بندے نے جس نے سرکار کا خط بھی نہیں پڑھا تھا، عامر نے، اس نے حضرت منذر کو شہید کر دیا اور عمر بن امیہ ان کو قید کر لیا۔ تو جس وقت ان کو قید کیا، ان کے پیشانی کے بال کاٹ دیے اور پھر ایک غلام کے بدلے میں آزاد کر دیا۔ اس طرح یہ بھی بچ گئے اور یہ بھی مدینہ منورہ آ گئے۔ ابو البراء وہ بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اس طرح کریں، ایک جماعت بھیجیں، آپ کی تبلیغ بڑی اچھی ہے، وہ ہمارے علاقے کے اندر بھی لوگ دین کی بات کریں۔ جب اس بندے کو یہ ساری خبر ملی، اس نے یہ ساری چیزیں خود دیکھ لیں، وہ بھی اختیار سے باہر ہو گیا تھا، تو پھر اس نے اپنے اوپر بڑا افسوس کیا اور اس نے اپنے بیٹے ربیع کو بھیجا کہ عامر کو قتل کر کے آؤ جس نے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ پھر اس کے بیٹے نے عامر کو جا کے قتل کر دیا۔ یہ 4 ہجری کے کچھ واقعات ہوئے تھے۔ 4 ہجری میں ایک اور بھی بڑا معاملہ ہوا غزوہ بنو نذیر کا، پھر اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے جو ہے وہ لیکچر میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ رب العزت غلطیوں سے